بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں میں ہوں دوست نثار جاوید خاص ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستو کے پی کے پاکستان کا ایک بڑا پیارا صوبہ، بڑے پیارے لوگوں کا رہنے والا، وہاں پہ پٹھان کارڈ، اسلام کارڈ، پتہ نہ کون کون سے کارڈ کھیل کھیل کے اس صوبے کی تباہی مچا کے، خاص طور پہ اس صوبے کی تباہی مچائی گئی کیونکہ اس صوبے کو کمزور کرنا تھا. کمزور کرنے کی بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جتنا وہ کمزور ہو جائے گا اتنا آسانی سے دشمن کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور دشمن کو ساری چیزیں بانٹنے کے لیے، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ایک جتھا جو کہ دشمن نے خود ہی اپنے وہ فنانس کر کے فارن فنڈنگ کے طاقت کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور یہاں تک مسلط کیا کہ اس کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، اداروں کے اوپر کنٹرول لینے کے لیے ان کی کی پوسٹوں کے اوپر، آپ سے کئی دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کی پوسٹوں پہ دشمن کے اپنے اعلی کار بیٹھ چکے ہوئے ہیں، عدلیہ میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں. پاکستانیوں کے لیے اللہ پاک کی خاص رحمت یہ ہے کہ پاکستانی آگے سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اللہ پاک نے کالے الگ اور سفید الگ کر کے پاکستانی کو دکھا دیے ہیں. ہر آئین شکن، قانون شکن الگ نظر آ رہا ہے آپ کو. آئین پہ چلنے والے، قانون پہ چلنے والے الگ نظر آ رہے ہیں. کسی بھی ملک کے لیے آئین، قانون، اصول بنتے ہیں اس کو چلانے کے لیے. جب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ملک کی رکاوٹ میں، ملک کی راہ میں رکاوٹ بن گیا، ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گیا. دوستو تصویریں کچھ آ رہی ہیں. ایک تصویر ایسی آئی اچانک، یہ دیکھیں آپ، یہ اچانک ایسی تصویر آئی کہ لوگوں نے حیران پریشان ہو گئے، دانتوں میں انگلیاں چبا لیں، پریشان ہو گئے. لیکن زندہ باد اور مرد آباد والے وہ اپنے ڈگر پہ مگن ہیں، وہ اپنی زندہ باد اور مرد آباد میں لگے ہوئے. انہوں نے قسم کھائی ہوئی کہ ہم نے سوچنا نہیں. اللہ پاک کے ساتھ وعدہ کر کے پیدا ہوئے ہیں کہ یا اللہ جس دن ہم سوچنا شروع کر دیں گے بے شک اس دن ہمیں اٹھا لیں. انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے سوچنا نہیں، کچھ سمجھنا نہیں، اپنی سمجھ، اپنی سوچ بوجھ کو استعمال نہیں کرنا. ہم نے صرف دو ہی کام کرنے ہیں، ایک زندہ باد اور ایک مرد آباد. آپ کے سامنے ہے کہ زندہ باد والے بھی غلط ثابت ہوتے ہیں، نقصان کر دیتے ہیں ملک کو، اور مرد آباد والے بھی. ایک ہی وقت میں دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک ہی چیز کو ایک زندہ باد کہہ رہا تھا، ایک مرد آباد کہہ رہا تھا، دونوں اپنے نقصان میں کام کر رہے ہوتے ہیں. دوستو کے پی کے کا جتنا پیسہ کے پی کے کی غریب عوام کا، ان کی سہولیات ان سے چھین کے پلوں کی جگہ پہ انہوں نے ڈولیاں باندھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ان کا اشر ہے. ایک ان کو وہ بی آر ٹی کے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ دی تھی کہ بھی یہاں پہ بھی کوئی ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام بن جائے. دوسرے صوبوں کی نقل مار کے مجبوری سے کرنا پڑا کیونکہ ان صوبوں کی وجہ سے دوسرے صوبوں کی ترقیاں نمایاں نظر آتی تھیں. پشاور پورا کھو دیا گیا، اور کھودنے کے بعد کسی کو سلیقہ نہ آیا کہ اس کو سنبھالنا کیسے ہے. ایک تو سلیقہ نہ آیا، دوسرا اس کے فنڈز سارے اٹھا کے وہ پتہ نہیں کہاں لے گئے، جہاں پہ یہ لے جاتے ہیں. وہ جو فنڈز چوری ہوتے ہیں وہ آپ کے میرے فون میں آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ فنڈز کی طاقت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں ماؤں بہنوں کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اور ملک دشمنوں کو بلے بلے کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ایسے پہلو سے پاکستان کے لیے بربادی اور بدنامی کا پہلو نکال لیا جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے کیے ہوئے گندے عمل سے پروپیگنڈے کے ذریعے ایک ایسا راستہ نکال لیا جاتا ہے جیسے کہ بتا دیا گیا تھا یہ زمین پہ فساد پیدا کریں گے، اور جب ان سے آپ پوچھو گے یہ کہیں گے کہ ہم تو فساد ختم کر رہے ہیں. بالکل وہی ٹائم آ چکا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے. تصویریں چل رہی ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ گنڈا پور مڈل میں بیٹھا ہے. ایک سائڈ پہ کنڈی صاحب بیٹھے ہیں، ایک سائڈ پہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں. چند دن پہلے اس پاکستان کی بربادی کے کو یقینی بنانے کے لیے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے پاکستان کی شکل، گندی شکل دکھانے کے لیے جو یہ خود بنا کے پیش کرتے ہیں، اسلام آباد پہ لشکر کشی ہو گئی. ایک دفعہ نہیں، آپ نے دیکھا 2-3 دفعہ ہوئی. ایک سائڈ سے کنڈی صاحب وزیر اعظم صاحب سے مل رہے تھے کہ گورنر راج لگا دو. ایک طرف سے گنڈا پور کہہ رہا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا، عمران خان کو خود آزاد کراؤں گا. اینٹی اسٹیٹ ہر بات کر رہے تھے، اور ان کے کرائے کے حوالی افغانی افغانڈو جو رضی صاحب کہتے ہیں نا، رضی دادا وہ کہتے ہیں کہ افغانڈو بڑا اچھا انہوں نے بھی یہ نام دیا ہے. تو افغانڈوز، عمرانڈوز، قادیانڈوز سارے مل کے جتنے ڈوز ہیں اسلام آباد پہ چڑھ چکے تھے، اور ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں سن رہے تھے
کہ نقوی کہہ رہا ہے کہ تو اٹک کا پل کراس کر کے دکھا، ایسی کی تیسی چھوڑیں گے نہیں. اور نقوی بتا رہا ہے کہ بھی پورے کے پی کے کی جو مشینری ہے وہ لے کے اسلام آباد پہ یلغار ہو گئی اور مشینری ہم نے ضبط کر لی ہے. کنڈی کہہ رہا ہے وہ لگا دو. فل دما چوکڑی مچی تھی ملک میں. مہمان آ کے حیران پریشان تھے جب وہ اپنی جس ملک میں آئے ہیں اسی ملک کی خبر اپنے چینل سے سنتے تھے. کتنے حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ وہ قوم ہے جو ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہے، یہ وہ قوم ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم تمہارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا خیال کرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کی معیشت کی یہ حالت ہے کہ ان کو قرضے کی کس طرح ملے اور یہ تنخواہیں نہیں دے سکتے. یہ وہ قوم سڑکوں کے اوپر آ کے اس بندے کی وکالت کر رہی ہے جو ہمیں بار بار میسج بھیجتا تھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دینا، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے دو. ہمیں کہتا تھا، ان کو یہ کہتا تھا کہ ان کو قرضہ نہ دینا، یہ چور ہیں، کھا جائیں گے. اور خود اپنی چوری ثابت ہو جائے، گرفتار ہو تو اس کو کہتا ہے مجھے اغوا کر دیا گیا. غیر قانونی گرفتاری، کیا بات ہے. یہ بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا، چوروں نے، کہ یہ چوری ہے، یہ جرم ہے یا نہیں ہے. یہ بھی چوروں نے ڈیسائیڈ کرنا. یہ کیسا دور آ گیا. تو وہ لوگ جو ہمارے مہمان آ رہے تھے وہ حیران تھے کہ یہ وہ قوم ہے جس کا یہ شروع ہے، جس کا ایک لیڈر، نام نہاد لیڈر، کہتا ہوا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان سری لنکا خدا ناسا بن جائے گا، پاکستان خدا ناسا بنگلہ دیش بن جائے گا. اور وہ لوگ جن کی ہم مدد کے لیے آئے ہیں، کبھی ٹھنڈے ذہن سے سوچا ہے آپ نے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ لوگ ہمارے لیے سوچ رہے تھے یہ وہ قوم ہے جن کی مدد کے لیے ہم آئے ہیں. مسلمان ہونے کی دعائیاں دے رہے ہیں اور واحد دنیا کی اسلامک نیوکلیر پاور ہے جس کو ہم بھی بچانا چاہتے ہیں. لیکن ان کے لچن، ان کے چالے ایسے ہیں کہ جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے. اور کرپٹ لوگ ادھر بیٹھ کے پھر قوم کو زندہ باد مردہ باد پہ لگاتے ہیں. اور کرپشن ویسے ہی چلتی رہتی ہے. پیسے مانگتے ہیں قوم کے نام پہ، قوم کے اوپر قرضہ اور چڑھا دیتے ہیں. صدقہ خیرات بھی آتا ہے وہ بھی کھا جاتے ہیں. قوم کے منہ تک ایک نوالا پہنچنے نہیں دیتے. میک شور کرتے ہیں کہیں پہنچ نہ جائے. اگر پہنچ جائے، اگر قوم کے پاس کوئی نوالا پہنچ جائے تو اس کے منہ کے اندر سے بجلی کا بل دے کے، گیس کا بل دے کے نکال لیا جاتا ہے. پوری قوم IMF کی تو مقروض ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ پوری آپ کی قوم، اس کے گلی محلے والے، ہر ایک سنگل بندہ وہ ایک دوسرے کا بھی مقروض ہے؟ یہ نہیں آپ نے کبھی سوچا. وہ جو مقروض ہیں ان کے گھر میں فاقے ہیں، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس کا بل، گیس آتے ہی نہیں ہے، آتی ہے تو اگر تو ساتھ ایک بل آتا ہے جو پے کرنے کے قابل نہیں بنتے. انہی کے بچے سوشل میڈیا کے شوق میں، اپنے آپ کو ماڈرن شو کرنے کے شوق میں، وہ ثابت کرنے میں جو وہ نہیں ہے، ایسے دوستوں کو وہ بنا لیتے ہیں. جن دوستوں کی موٹر سائیکل چلا کے وہ خوش ہو جائے، جن دوستوں کے پیسوں سے وہ تھوڑی سی کچھ چیزیں کھا کے خوش ہو جائے. اور انہی دوستوں کے کہنے پہ ان کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم زندہ باد کسے کہہ رہے ہیں، مردہ باد. صرف وہ دوست کو فالو کرنا ہے تو وہ زندہ باد اور مردہ باد پہ لگ چکے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مردہ باد پہ قریب پہنچے ہوئے ہیں. انہی کی دی ہوئی بھوک اسی کے اپنے گھر میں ہوتی ہے. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا دوست جو ہے خوشحال ہے. وہ بے شک اس کا باپ کرپشن سے پیسے لا رہا ہے، بے شک اس کے باپ، اس کی فیملی کے پاس فارن فنڈنگ کے پیسے ہوں، بے شک اس کے پاس کسی بھی طریقے سے ہیں، وہ ہمیں موج کرا رہا ہے تو اس کے لیے ہم زندہ باد، جس کو وہ زندہ باد کہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں. یہ سسٹم پاکستان میں بن چکا ہے. جو غریب ہے وہ اتنا غریب ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو اپنا زندگی گزارنے کی بھی سخت نہیں رہی. بے یار و مددگار لوارث ہو چکا ہے. اگر خدا نہ سے بیمار ہو جائے، وہ جاتا ہے ادھر ہاسپٹل میں، تو ہاسپٹل میں جو رفائی ادارے تھے، رفائی طریقے سے وہ ہاسپٹل چل رہے تھے، وہاں پہ پیسے چاہیے اس کو. سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا تو پھر آپ کو سامنے فوٹوز ہوتی ہیں، ایک بیڈ پہ 3 مریض. اور اگر وہ پرائیویٹ جائے گا تو اتنے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں پر ڈے کے حساب سے. پر ڈے آپ کبھی غور کیجئے گا، آپ کبھی غور فرمائیے گا کہ پر ڈے پرائیویٹ ہاسپٹل سے کتنے اخراجات ہیں. پھر آپ یہ بھی غور کیجئے گا. کل پرسوں میں ایک لیڈی، انڈین کوئی لیڈی تھی، اس کا کوئی میں کلپ سن رہا تھا. وہ کہتی تھی سرکاری ہاسپٹل، وہ انڈیا میں بات کر رہی تھی اپنی، لیکن میں اس کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. وہ کہہ رہی تھی کہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو ہاسپٹل،
ان کو پابند کر دیا جائے کہ جو بندہ ان کے ہاسپٹل میں کوئی بھی وہ انسان مر جائے گا تو اس کا جتنا بل ہے وہ ہاسپٹل اس کو معاف کر دے گا. یہ وہ سجیشن دے رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ دیکھیں وہ جب ان کو پتا ہوگا کہ مریض مر گیا ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے, اس کو مرنے نہیں دیں گے, اس کا پورا دھیان رکھیں گے. میں نے سنا, اچھا لگا سننے کو, لیکن میرے ذہن میں فوراً ایک بات آئی کہ بی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان کا, انڈیا میں ہو سکتا ہے ایسے ہو جائے لیکن ہمارے پاکستان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ایک نیا کام شروع ہو جائے گا, وہ یہ شروع ہو جائے گا اگر یہ احکامات جاری کر دی جائیں تو نیا کام یہ شروع ہوگا کہ جو بھی انسان ادھر آئے گا مرنے کے کنارے ہوگا وہ چیک کریں گے اس کو پہلے, جب دیکھیں گے یہ تو مرنے والا ہے, یہ تو ہمارے پیسے ڈبو دے گا, وہ اس کو لیں گے ہی نہیں. اس کو بس ان کے پاس 100 بہانے ہیں, وہ کہیں گے ہمارے پاس ایسی مشینری نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, ہم اس کو لیتے ہی نہیں ہیں, ہمارے پہلے مریض بہت ہے. تو ہم اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے لک آفٹر کر رہے ہیں, کیپیسٹی سے باہر نہیں جائیں گے. جو تندرست مریض آئے گا جس کو تھوڑے بہت وہ خرچہ کر کے جان بچتی ہوگی اس کو فوراً جمع کریں گے اور اس کو جو باقی بل ہے اسے کور کر لیں گے. یہ اس کے اوپر مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا, ویڈیو بہت لمبی جائے گی ورنہ وہ بھی سناتا آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ بات پوری کرنے کی وجہ یہ ہے میری آج کی کہ آپ نے اتنا کچھ دیکھا, انہوں نے سب کچھ کیا, ٹھیک ہے, میں نے بھی آپ کو بتا دیا, آپ نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, لیکن یومیہ پر ڈے کے حساب سے جب یہ سڑکوں پہ کنٹینرز اور یہ ساری صورتحال بنتی ہے, کبھی آپ کو فرصت ملے, کبھی آپ اپنے اسی فون کو یہ ادھر ادھر استعمال کرنے کو بجائے سرچ پہ استعمال کریں کہ اگر ایک دن ایسی سچویشن بنے تو یومیہ کتنا نقصان ہوتا ہے پاکستان کا اور کتنا نقصان ہوتا رہا ہے. ہمارے قرضے کی قسط کتنی ہے یہ, اور ان کا خرچہ کتنا ہو گیا, یہ بھی دیکھیں, کبھی سرچ کر کے دیکھیں, کبھی یہ بھی غور کریں کہ جو لوگ ادھر سے بھاگ گئے ہیں, گوگیاں پنکیوں کے آگے وہ لینے ساری جو باقی ہیں ملک چھوڑ کے, یار کم از کم اتنا ہی سوچ لو کہ وہ بھاگے کیوں, ان کو بھاگنا کیوں پڑ گئے. اگر ان کے اوپر الزام ہے وہ جھوٹا ہے تو باہر سے بیٹھ کے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں, مقدمے کی طرف تو جانا نہیں دیتے. وہ ثبوت ان کو جھٹلا نہیں سکتے, جو ثبوت پڑے ہوئے ہمارے پاس اتنا, کون سی تبادلے اور کون سے کاموں میں وہ اپنا پیسہ اکٹھا کر کے لے کے گئی ہیں, وہ آپ دکھا نہیں سکتے, وہ آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے. ثبوت ہم دکھاتے ہیں, آپ ادھر سے ویسے غائب ہو جاتے ہو. اب یہ 3 لوگ جن کی فوٹو میں لگا کے یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں, یہ 3 لوگ تو کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح آپ سوچیں, یوتھیے بھی لازمی سوچیں. ضروری نہیں کہ یہ جب لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ صحیح گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے انہوں نے ایک ایکٹ کرنا ہے, وہ اپنا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ جب ان کا دل چاہتا ہے اپنے مفادات کے لیے یہ کٹھے بیٹھ جاتے ہیں, یا ان کو کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کو کٹھے ایک سیکنڈ میں بیٹھنے میں مجبور کر دیتی ہے. کیا وہ طاقت ان کو پاکستان کے لیے اس طرح بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی اس دن, کیونکہ اس دن مسئلہ پاکستان کا تھا. تو پاکستان کے لیے یہ سارے پاکستان کے اگینسٹ جو بات کرتی ہے وہاں پہ یہ سارے متفق ہیں. یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مفادات میں میرے حساب سے چل رہے ہیں. ان کے مفادات سب کے پورے ہو جاتے ہیں, پاکستانی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اگر کسی طاقت نے جوتے مار کے ان کو کٹھے بٹھایا ہے تو اتنا نقصان ہونے کے بعد کسی اور وجہ سے بٹھا لیا, تو اس دن کیوں نہیں بٹھا لیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر یہ خود بیٹھ گئے ہیں, اگر ان کو خود عقل آ گئی تو اس دن عقل ان کی کہاں چلنے گئی تھی. ڈیمیج تو وہ آپ نے جو کر لی ہے, اب آپ بیٹھ کے لکیر پیٹ رہے ہیں. یہ جو جرگے, یہ ادھر کے جرگے بعد فیصلہ کر کے مان لیں گے آپ. یہ صرف آپ کی وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, کوئی باتیں میں تو کر نہیں سکتا. کرنے کو دل بہت چاہتا ہے ویسے. بہرحال یہ جرگے وغیرہ یہ ایک مصروف رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ اگر جرگوں میں اتنی طاقت ہوتی, جرگے اتنا کچھ کر پاتے, تو اتنے بڑے وہ فنڈز لے کے اتنے بڑے آپریشنز, وہ پتہ نہیں, مجھے تو وہ عربی کا نام بھی یاد نہیں, جو ضرب عزب اور فلانا غزب تو فلانا جناب کیا کچھ ہمارے آپریشنز لانچ کیے. میں نے یہ نہیں کہتا غلط کیا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا ہے, لیکن اس وقت اتنی طاقت استعمال کرنے کے بجائے یہی جرگے اس وقت بٹھا لیتے, کیونکہ آپ ثابت کر رہے ہو نا جرگے میں بڑی طاقت ہے, تبھی تو آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہو نا. تو پھر اس وقت جرگے کر لیتے, اور وہ جو افغانی تھے ان کو آپ نے باہر پھینکا, اور باہر سے جو بندہ لا کے ادھر آباد کر کے
آپ کو بتا رہا ہے کہ میں لایا ہوں باہر سے، تو یہاں پہ اگر فساد پیدا ہوتا ہے تو اس بندے کا کوئی سزا جزا کوئی اجر کوئی چیز تو ملنی چاہیے نا. کوئی بھی سیاست میں کوئی بھی جرم ہے، کوئی بھی وہ کھرا ہے، وہ جب عمران خان یا اس کا پیج جو ہے اس کی طرف جاتا ہے، اس کے اوپر ڈیڈ اینڈ لگ جاتا ہے، فل سٹاپ لگ جاتا ہے، وہ آگے نہیں جاتا. ثبوت سامنے پڑے تھے، جرم سامنے پڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں جی وہ بہت بڑا باہوبیلا بن گیا، اس کو بنایا جاتا تھا. ابھی یہ علی مین گنڈا پور نے کتنے جرائم کیے ہیں، وہ کل ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کو آپ نے آگے بڑا بنا کے بزرگوں کے آگے لگا دیا ہے. یہ اس کو انعام دیا یا سزا دی ہے؟ بہرحال بہت ساری ایسے ہم نے انعامات دیکھے ہیں جن کو سزا ملنی تھی اور انعامات مل گئے. اللہ پاک ہمارے پاکستان کی خیر کرے. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، میں اور باتیں ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، آپ میرے ساتھ شیئر کیا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور یہ بیل جو گھنٹی ہے یہ بھی ضرور دبائیے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.